پارس کو وہاب درانی کے آدمی اپنے ساتھ کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی زوار فوراً سے اس کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سکندر گھبرایا ہوا بہزاد شاہ کے پاس پہنچتا ہے کہ پارس بی بی کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بہزاد شاہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ وہ سکندر کو کہتا ہے کہ کچھ بھی کرو، مجھے میری بیٹی ہر حال میں زندہ چاہیے اور بالکل صحیح سلامت، اس لیے تم پتہ کرواؤ میری بیٹی اس وقت کہاں ہے۔ وہ جلدی سے موبائل کی لوکیشن ٹریس کرتے ہیں، وہاں سے وہاب کے فارم ہاؤس کی لوکیشن آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے وہاب کی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں اور جیسے ہی وہ اندر پہنچتا ہے، وہاب کے آدمی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زوار ایک ایک کر کے اس کے آدمیوں کی بہت بری حالت کر کے ان کے مارتا اور پیٹتا ہے۔ وہ جیسے ہی پارس کو دیکھتا ہے کہ پارس رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی نظر آتی ہے، وہ جلدی سے پارس کے پاس جاتا ہے، اسے جا کے رسیوں سے کھول دیتا ہے اور اسے صحیح سلامت لے کے واپس گھر آ جاتا ہے۔ دوسری طرف وہاب درانی کا آدمی اس کے پاس آتا ہے اور گھبراتا ہوا اسے بتاتا ہے، سر پتہ نہیں کیسے زوار کو پتہ چل گیا کہ پارس بی بی ہمارے پاس ہے اور وہ اپنے ساتھ پارس کو لے گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہاب درانی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ غصے کے ساتھ اپنے اس آدمی کے غصے سے گریبان کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کسی بھی کام کے نہیں ہو، اگر بہزاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پارس کی کڈنیپنگ میں نے کی ہے یا اس کے اندر میرا ہاتھ ہے تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف پارس جیسے ہی گھر پہنچتی ہے، بہزاد تڑپ کر اسے اپنے گلے لگا لیتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بہزاد کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے ایک بار پھر میری مشکل اور پریشانی کو تم نے آسان کیا ہے، میری بیٹی کی عزت اور جان تم نے ہی بچائی ہے۔ بہت زیادہ بہزاد جلدی سے خوش ہوتا ہے اور اپنی پراپرٹی کے کچھ پیپر زوار کے نام کرنا چاہتا ہے، لیکن زوار اسے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ان پیپرز ان پراپرٹی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر زوار اس گاڑی کی تحقیقات کرواتا ہے جہاں سے پارس کو کڈنیپ کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گاڑی وہاب درانی کے نام پر رجسٹر ہے۔ جیسے ہی وہاب درانی کو پتہ چلتا ہے کہ بہزاد کو ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ جلدی سے اپنا سامان پیک کرتا ہے تاکہ جلدی سے یہ ملک چھوڑ کر باہر کے ملک بھاگ سکے۔ لیکن دوسری طرف زوار کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بہزاد پاکستان چھوڑ رہا ہے اور وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی جلدی سے بہزاد بھی ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے، اپنے ساتھ بہت بڑی پولیس فورس کو لے کے جاتا ہے۔ پولیس فورس اسی وقت اس کو اریسٹ کر لیتی ہے اور اسے جیل بھیج دیتی ہے۔ کچھ دن کے بعد اعجاز صاحب کی طبیعت میں بھی کچھ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ زوار کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا وقت آ گیا ہے، تم ریشم کے ساتھ نکاح کر لو۔ زوار جس طرح یہ بات سنتا ہے وہ بے حد شوق میں آ جاتا ہے۔